جب آپ نے ہندا کو جب آپ نے معاف کیا، جب آپ نے ابو سفیان کو معاف کیا، جب آپ نے حمزہ کے کان اور ناک چبانے کلیجہ چبانے والی کو، پیٹ پھوڑنے والی کو، ناک کان زبان کاٹ کر گلے کا ہار بنانے والی کو جب آپ نے معاف کیا تو یہ اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام لائے۔ اپنی بیٹی کے قاتل حبار ابن اسود کو جب آپ نے معاف کیا تو لوگ اسلام لائے۔ اسلام اعلی اخلاق اور اعلی کردار کی وجہ سے پھیلا۔ جو آپ نے 10,000 کا جب لشکر صحابہ کا جب مکے کے اندر داخل ہوا اور آپ نے کہا نہیں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم بے فکر رہو، جہاں رہتے تھے وہیں رہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا، جاؤ۔ میرے بھائیو، اس اخلاق اور اس کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ آج اسی اخلاق کی ضرورت ہے، آج اسی کردار کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں مت لڑو، بہت لڑ چکے ہیں ہم، اب یہ سوال نہیں، نہ ان کا کوئی حساب و کتاب ہوگا اللہ کے یہاں، بہت لڑ چکے ہیں ہم ان چیزوں پر۔ نیت اوپر باندھنا چاہیے کہ نیت نیچے باندھنا چاہیے، تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے کہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے، ہم نے ان چیزوں کو اٹھا کر ہم نے کئی سال لگا دیے ہیں وہی کے وہی پڑے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت ہے ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو، پورا قرآن پڑھ جائیے، نبی اکرم کی حدیثیں پڑھ جائیے، آپ کو صرف 25% 1/4 1/4 حصہ آپ کو صرف عبادیات کا ملے گا، آپ کو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا ملے گا۔ لیکن آپ دیکھیں تو 3/4 حصہ آپ دیکھیں تو آپ کا 3 حصہ آپ کا حقوق العباد سے بھرا پڑا ہے۔ حقوق العباد سے 4 حصے کیے جائیں اسلام کے تو 1 حصہ حقوق اللہ سے بھرا ہے اور 3 حصے حقوق العباد سے بھرے پڑے ہیں۔ ہاں، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، غور سے سنو، کہ اللہ اپنا حق اگر مارا ہے کسی بندے نے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اس کو پورا حق ہے معاف کرنے کا۔ لیکن اگر کسی بندے کا حق کسی نے مارا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی جو کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو اللہ رب العالمین چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے۔ ایک بار آپ کو نماز نہ پڑھنے پر چھوڑ سکتا ہے، اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی اگر آپ نے کسی کی ناجائز طور پر قبضہ کر کے جمع کر اگر آپ نے اس پر قبضہ لیا ہے تو یاد رکھنا اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی معاف نہیں کرے گا۔ نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر سکتا ہے، روزہ نہیں رکھا اللہ معاف کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن زکات صاحب استطاعت ہونے کے بعد زکات نہیں دی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، اپنا حق ہے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو کسی کی ماں کی گالی آپ نے دی ہے اور بغیر اس سے معافی مانگے ہوئے آپ مر گئے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر 1 انچ بھی زمین آپ نے کسی کی قبضہ کر لی اور دبا لی اور اسی کو دیے بغیر اور معافی مانگے بغیر مر گئے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس سے نکلیے کہ تراویح 8 پڑھے کہ 20 پڑھے، اس سے نکلیے کہ آمین زور سے بولیں کہ آہستہ بولیں، اس سے نکلیے کہ آپ اوپر نیت باندھے کہ نیچے۔ سوشل میڈیا پر دیکھ لو ایک کتنا بڑا کم بخت اور ایک بے غیرت انسان جنازے میں کھڑا ہو کر آٹو رکشے کے پاس کھڑا لے کر مائک میں چیخ رہا ہے اور ایک آدمی کا جنازہ وہیں پڑھا جانے والا ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جو دیوبندی اور وہابی اس مبارک جنازے میں اگر آئے ہیں تو وہ نکل جائیں، وہ جنازہ نہ پڑھیں۔ اگر اس اعلان کے بعد بھی اگر نہیں نکلتے ہیں تو اپنی بے عزتی کی ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ یہ اعلان کر رہا ہے جنازے سے پہلے مائک لگا کر آٹو کے اوپر۔ میرے بھائیوں تصور کریے آج کے اس
ہے. آج پوری کی پوری کمیونٹی ایک پارٹی ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے. آج کشمیر فائل دکھا کر ایک قوم کو اکسایا جا رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے, اور یہ بے غیرت, یہ کمینہ چہرے پہ داڑھی رکھ کے اور ٹوپی لگا کر بے غیرت یہ کہہ رہا ہے کہ وہابی اور دیوبندی اس جنازے سے نکل جائیں, ورنہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار خود ہوں گے. میرے بھائیوں, جب قوم کے اندر ایسی بدقباشی پیدا ہو جائے, ایسی جہالت پیدا ہو جائے, تو پھر سمجھ لو کہ یہ قوم مر چکی ہے اور اس کو مارنے کے لیے مارنے والے پیدا ہو چکے ہیں. اور اس قوم کی حفاظت اب اللہ بھی نہیں کرے گا. وطن کی حفاظت کر نادا, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں. میرے بھائیوں, یہ ہماری نا اتفاقی کا حال ہے. اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے جائیے, یو پی کے چناؤ پہ ذرا نظر ڈال کے دیکھیے, کہیں ہم صرف 100 ووٹوں سے ہار رہے ہیں, کہیں ہم صرف 1000 ووٹوں سے ہار رہے ہیں, کہیں ہم صرف 500 ووٹوں سے ہار رہے ہیں. اور اس جگہ دیکھیے کہ 4000, 5000 اور 3000 ووٹ لے کر ہم کو کس نے ہرایا ہے, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ صورتحال اب کون ہے چیخنے والا اور چلانے والا جب ہمارے مدرسے پر بلڈوزر چلا جائے؟ اب کون ہے؟ کہاں گئے وہ حقیقت میں ہماری رہنمائی کرنے والے, ہمارے لیے اپنے جوشیلی تقریریں کرنے والے اور اپنی شیروانیوں کے بٹن کھولنے والے؟ آج کہاں ہیں اور کس چوہے کے دل میں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ سب تصورات اور یہ خیالی پلاؤ سے نکالیے, کوئی آپ کا نہیں ہے, چاہے کتنا آپ کا ہمدرد بننے کی کوشش کرے. آپ کو خود عقل و شعور سے کام لینا ہے, آپ کو خود حکمت عملی سے کام لینا ہے, آپ کو خود سمجھداری سے کام لینا ہے. یو پی کے ان حالات سے ہم جوجے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے تصور کیا ہے, ہم جانتے ہیں ان بستیوں کو. میرے بھائیوں, جہاں کپڑے اتار کر, میرے بھائیوں, گجرات کا وہ منظر بھی ہم نے دیکھا ہے. میرے بھائیوں کی جہاں 8 مہینے اور 8.5 مہینے حام کی بچے کی ماں پیٹ میں بچہ, لیکن ان جنسنگھیوں نے, ان رام بھکتوں نے رام کا نام لے کر ترشول سے اس کا بھی پیٹ پھاڑا ہو, اور اس کا پیٹ پھاڑتے ہوئے بھی جے شری رام کے نعرے لگائے ہوں. اور تصور کیجئے کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والے اس بچے کو جو بیچارہ صحیح سے چیخ بھی نہیں مار سکا, اس کی ماں کی چتا میں جلا دیا گیا ہو. کوئی اگنی ہوتری, وویک اگنی ہوتری پیدا ہو اور اس منظر کو دکھائے, اگر حقیقت میں تو نے اپنی اصلی ماں کا دودھ پیا ہے تو, ورنہ میں سمجھوں گا کہ تیری ماں کے دودھ میں ملاوٹ ہے, کسی اصلی ماں نے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے. مجھے فکر ہے ان کشمیری پنڈتوں کی. اسلام کسی کو اس کے گھر سے بے دخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے, کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. جو ظلم ان کشمیری پنڈتوں پر کیا گیا وہ ظلم تھا, اور جس نے بھی ظلم کیا وہ سب ظالم تھے. سخت سے سخت سزائیں اس وقت کی گورنمنٹ کو دینا چاہیے, وہ بھی ہمارے بھائی تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک طرف فلم دکھا کر آگ لگائی جائے, جبکہ گجرات کا منظر بھی تمہارے سامنے, اس پر کوئی فلم نہیں. آج کیجریوال نے بڑی اچھی بات کہی ہے, اروند کیجریوال نے, ٹیکس فری کروا رہے ہو, کیوں کروا رہے ہو, اس کو یوٹیوب پہ ڈال دو, فری ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. میرے پیارے بھائیوں, عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے. تو یہ 10,000 صحابہ نے جو اخلاق پیش کیا تھا, اسی سے اسلام پھیلا ہے, اسی سے اسلام پھیلا ہے, اسی سے. اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جائیں. اب اخلاق و کردار کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں جو ہم غیر مسلموں کو متاثر کر سکے. شراب ہم سب سے زیادہ پیتے ہیں, کتنی چیزوں پر آپ اب ہنگامے کرو گے. اب آپ کی شکل یہ بنائی جائے گی کہ مسلمان ہر چیز میں ہنگامہ کرتا ہے. کتنی چیزوں پہ ہنگامہ کرو گے آپ؟ کشمیر فائل بنی, ہنگامہ کرو گے. اس کے بعد حجاب کا مدعا اٹھے گا, ہنگامہ کرو گے. ارے آپ خود اپنی لڑکیوں کے لیے مدرسے کھولو, آپ خود اپنی بچیوں کے لیے انٹر کالج بناؤ, آپ خود اپنی بچیوں کے لیے میڈیکل کالج بناؤ. 1 روپیہ بہار کے اندر مان لیجئے, بہار کے اندر مان لو اگر 2 کروڑ بھی مسلمان ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, 2 کروڑ بھی مسلمان ہیں,
ایک ایک روپیہ اگر روز دے تو 2 کروڑ روپے کا چندہ روز ہوگا. ایک مہینے میں کتنا کروڑ ہو جائے گا آپ بناؤ. لیکن یہ قوم پان کھا کر تھوکنا گوارا کر لے گی لیکن 1 روپیہ روز چندہ دینا گوارا نہیں کرے گی. صرف 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ روز. ایک مہینے میں 30 نہیں دے پاؤ گے. 1 روپیہ روز اگر چندہ کرنے لگو آپ تو 2 کروڑ روپیہ روز چندہ ہوگا. ایک مہینے میں سوچئے میرے بھائیوں 60 کروڑ روپیہ. 6 مہینے میں آپ کتنی بڑی یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. آپ بنائیے اور ڈریس قائم کریے اور حجاب رکھیے لڑکیوں کے لیے کہ ہمارے یہاں اسکول کا ڈریس ہے حجاب. آپ رکھیے. کتنے آپ ہنگامے کریں گے، کتنے احتجاج کریں گے. آپ نہیں کر پائیں گے، آپ احتجاج نہیں کر پائیں گے. ابھی دوسری چیز پیش کر دی جائے گی، دوسری ختم کریں گے، تیسری چیز پیش کر دی جائے گی، تیسری پیش کریں گے، چوتھی چیز پیش کر دی جائے گی. آپ کتنے ہنگامے کریں گے. بد پرہیزی کچھ زیادہ ہو گئی میرے بھائیوں ہم سے آج. اور ٹرین کا سفر ہم کرتے ہوئے میری کبھی 1.25 گھنٹے میں آواز نہیں بیٹھی ہے. خیر 2 گھنٹہ میں بولتا ہی ہوں لیکن 1:45 بج گئے ہیں میرے بھائیوں. گلا ساتھ نہیں دے پا رہا میرا. تکلیف ہو رہی ہے مجھے بہت زیادہ حلق میں بولتے ہوئے کیونکہ میں کچھ زیادہ چیخ دیا ہوں. انشاءاللہ کل سے میرا گلا پھر ٹھیک ہوگا. ہم آج معذرت چاہتے ہیں آپ سے کیونکہ ہم چل نہیں پا رہے ہیں آگے. میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اپنا احساس